آئے میرے عزیزوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا ایک اور خاصہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عثمان کا نام جب بھی آتا ہے تو غنی اس کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، کوئی سنگل نام نہیں لیتا۔ عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی۔ ان کے ماں باپ نے غنی نام نہیں رکھا، یا اللہ نے بنا دیا۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مال والا، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ کتا بن کر کے مال پہ بیٹھ جاتا ہو، سانپ کی کنڈلی مار کر کے جس طرح کچھ لوگ مال پہ بیٹھتے ہیں، ان کو غنی نہیں کہا جاتا، ان کو مالدار کہا جاتا ہے، امیر کہا جاتا ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جو مزید کی لالچ نہیں کرتا اور جتنا آئے وہ اللہ کی راہ میں دینے کو پسند کرتا۔ اسی لیے کبھی بھی دعا کرنا تو یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے مالدار بنا دے، نہ کبھی یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے امیر بنا دے، بلکہ دعا کرنا تو یوں کہنا ہے اللہ مجھے غنی بنا دے، غنی بنا دے۔ جب غنی بنائے گا مولا تو تمہارے اندر ہرس نہیں رہے گی اور کی، اور ساتھ ہی تمہیں دینے کی بھی اللہ تعالیٰ ساتھ میں قوت عطا کرے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جود و سخا، آپ کی غنا کا حال تو یہ تھا، اللہ اکبر، ایک ہی خالی میں نے حساب بتایا تھا تو لوگوں کی حیرت سے بانچیں کھل گئیں۔ معلوم ہے دان کرنے والے بہت ہم نے دیکھے ہیں، صدقہ کرنے والے بھی بہت دیکھے ہیں، خیرات کرنے والے، مسجد کو 5 روپے کا چندہ دے کر کے بھی لوگ احسان جتانے والے بہت سارے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ راہ خدا میں گن گن کر کے نکالتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے ساری نوٹوں میں اگر کوئی نوٹ ٹیپ چپکی ہو تو مسجد میں ڈال دیں۔ یہ ہمارے خیرات کرنے کے جذبے ہیں۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے فقراء و مساکین کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ گھر پہ دروازے پر آیا فقیر، شوہر گھر میں سے بولتا ہے کل رات کا بچا ہوا ہے، پھینکنے سے اچھا ہے فقیر کو دے دو۔ یہی تو خیرات کا جذبہ ہے نا۔ کبھی یہ نہیں کہ بریانی بنی ہے اس میں سے پہلا لقمہ کسی فقیر کو کھلاتے ہیں، نہیں، یہ جذبہ نہیں۔ بچ گیا تو مدرسے کے بچوں کو کھلا دو، فقیروں کو کھلا دو، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے سخی ہیں، 30 مارخاں ہیں۔ کہاں کے سخی ہیں؟ یہ اس کو سخاوت نہیں کہتے، اپنے کچرے کو کسی کی جھولی میں ڈال کر کے تم سخاوت کہتے ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ اللہ، ان کی شان میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی۔ قرآن میں ایک دو نہیں، کئی آیتیں آئی ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی جو اپنے مال سے اس راہ خدا میں خرچ کرے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے، مال کی بہت زیادہ کمی ہے، کوئی اپنا مال دے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 1000 اونٹ۔ کتنے؟ 1000 اونٹ، اور اس کے ساتھ ساز و سامان بھی، اور 1000 درہم بھی۔ توجہ چاہتا ہوں، 1000 اونٹ اور اس کے ساتھ، اونٹ کا تذکرہ کر رہا ہوں، ہمارے ملا باڑے والے تو جانتے ہوں گے اونٹ ذبح کیا ہے انہوں نے، کتنی قیمت کا آیا ہوگا، ریٹ تو معلوم ہوگا نا، اور ریٹ ذہن میں رکھ لیں۔ قربانی میں اونٹ لایا گیا تھا، اور یہاں پر بھی ذبح ہونے والا اونٹ ظاہر سی بات ہے اس قیمت کا نہیں جو عرب کی نسل کا اونٹ ہوتا ہے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان پر جنت واجب ہو گئی۔ دوبارہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 1000 اور 1000 اونٹ اور 1000 درہم بھی ساتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بعد کوئی بھی عمل عثمان کو جنت سے جانے سے روک نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ، میری طرف سے 1000 اور۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے 20 لاکھ بول دیتے ہیں، ہاں اوپر سے کرسی پہ بیٹھ کر کے کہہ دے 15 لاکھ کھاتے میں آئیں گے، ایسی دان نہیں ہے یہ، توجہ چاہتا ہوں، وہ ایسا دان نہیں۔ 20 لاکھ کروڑ کورونا کے زمانے میں سب پورے انڈیا کہاں ہے بھائی؟ پتہ ہی نہیں۔ یہ صرف ویسی ہے کانوں کو خوش کرنے کی بات ہے۔ تم خوش ہوتے ہو نا اس بات سے، ٹھیک ہے، خوش ہوتے رہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں کو خوش کرنے کے لیے اعلان نہیں کرتے تھے، کانوں کو خوش کرنے کی بات نہیں، ریئل میں 1000 اونٹ کہا تو اسی وقت میدان میں حاضر بھی کیا، 3000 اونٹ لے کر کے آئے۔ کیلکولیشن کر کے کل مجھے بتانا، اس زمانے میں ابھی اونٹ کی قیمت 1 لاکھ کے اوپر ہے،
اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ راہ خدا میں دیے تھے وہ عرب کے سب سے قیمتی اونٹ تھے. ان کی قیمت اگر آج کی قیمت کے حساب سے ہی ہم مان لیں 1 لاکھ کا اگر ایک اونٹ آتا ہے تو 3000 اونٹوں کی قیمت کیا بنتی ہوگی؟ 3000 اونٹوں کی قیمت کیا بنی ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ 1 لاکھ ایک اونٹ کا بھی ہو, کل کیلکولیشن کرنا تھک جائے گا تمہارا کیلکولیٹر. اور اتنا ہی نہیں, 1000 درہم جو اس زمانے میں تھے, آج کے درہم جو یو اے ای کا درہم ہے اس کو نہیں کیلکولیٹ کرنا, یہ درہم نام ہے, یہ نوٹ ہے, یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. اس زمانے میں جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا, چاندی کا ٹکڑا. تو بعض لوگوں نے اس کا وزن دیکھ کر کے اس زمانے کی ویلیو نکالی, 1000 درہم کی قیمت کتنی ہوتی ہوگی, ویلیو کتنی ہوگی. تو لوگوں نے کیلکولیشن کر کے بتایا 1 ارب 16 کروڑ. اللہ اکبر, 1 ارب 16 کروڑ. لاؤ کوئی دوسرا دکھا کر کے دکھاؤ جو اللہ کی راہ میں اتنا دے سکتا ہو. میاں ہمارے زمانے کی بھی بڑے سے بڑے مالدار ہم نے دیکھے, بڑے سے بڑے مالدار دیکھے. قیامت آ جائے گی لیکن عثمان غنی کی سخاوت کی مثال نہیں مل سکے گی. حد تو یہ ہے, یہ حساب میں نے کبھی بتایا نہیں تھا اس سے پہلے, سوچتے رہ جائیں گے لوگ. اور ان بخیلوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے جو اپنے مال پر سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, خود کھا بھی نہیں سکتے. وہ اس کتے کی طرح ہیں جو چارے پہ بیٹھ جاتا ہے, چارے پہ بیٹھا ہوا کتا بیل کو کھانے بھی نہیں دیتا اور خود چارہ کھاتا بھی نہیں. ایسے بخیل نہ بنو, قیامت کے دن یہ ساری چیزیں توق بنا کر کے تمہارے گلے میں ڈال دی جائیں گی. 10ویں پارے کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے رسول, جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں نہیں نکالتے, آپ ان کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم ودورہم. اللہ فرماتا اس دن تپائے جائیں گے ان کی پیشانیاں, ان کی پیٹھ کو اور ان کے سامنے والے حصے کو. اللہ تعالیٰ آگ سے, جہنم کی آگ سے انہیں داغا جائے گا, داغنے کا حکم دیا جائے گا. اے میرے عزیزو, مال اگر تمہارے پاس آئے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور نکالو. کم سے کم اتنا تو سوچو کہ زکوٰۃ سال میں ایک بار, وہ بھی 2.5%, 2.5% نکالنے کا اللہ نے حکم دیا. 97.5 تم اپنے پاس رکھو, صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دو. اس پر بھی کچھ لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں, زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں. ارے میرے اوپر سال نہیں گزرا, میرے اوپر قرضہ آیا ہے. میں سمجھتا ہوں تقریباً آج کا ہر فرد زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا, ہر فرد. مسئلہ پوچھتے ہی نہیں کوئی زکوٰۃ کا, زکوٰۃ کا مسئلہ کم پوچھتے ہیں لوگ. صرف امام صاحب کے لیے پوچھنے ضرور آتے ہیں, امام صاحب کی داڑھی ایسی ہے, کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہاں یہ مسئلے ہیں. طلاق کے مسئلے پوچھنے آؤ گے, نکاح کے مسئلے پوچھنے آؤ گے, زکوٰۃ کے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ مال نکالنا پڑتا ہے. جس کو مال سے محبت ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے, اس مال میں غرق ہو جاؤ گے. اور یاد رکھو, میں جو بات بتا رہا ہوں 97.5% تمہارے پاس ہے. کہیں اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا 50% اپنے پاس رکھنا, 50 اللہ کو دے دینا, کیا حال ہوتا؟ پھر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو 28% ٹیکس بھر سکتے ہیں, وہ بھی ہر سال, اور ویٹ کے نام پر, جی ایس ٹی کے نام پر اتنے سارے ٹیکس ادا کرنے والا مسلمان, 2.5% زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو پھر ہیلے بہانے کرتا ہے. یاد رکھنا اس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے. میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو کلبوں پر, سینما پر اپنے عیاشیوں کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں, سفر پر جا کر کے آئے ادھر سے ادھر, لیکن سال میں زکوٰۃ کی بات آئی تو نہیں نکالا. کہا اگلے سال دیکھیں گے, اگلے سال دیکھیں گے. کچھ لوگ زکوٰۃ تو نکال چکے لیکن دبا کر کے بیٹھے ہیں, دھیرے دھیرے دیں گے اگلے سال تک. یہ بھی وعید ہے. اس بیچ میں اگر تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں بے زکاتیوں میں اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن اکثر جہنم میں لوگ اس لیے ہوں گے, سورہ مدثر کی آیت ہے, ان میں سے اکثر مجرمین آپس میں ایک دوسرے کو سوال کر رہے ہوں گے, تم کیوں آئے جہنم میں؟ وہ دوسرے سب ایک دوسرے کو کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور کسی مسکین کو کبھی کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ زکوٰۃ نہیں دینے والے اور نماز نہیں پڑھنے والے اکثر جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ مال سے اتنی لگاؤ نہ رکھو کہ یہ تمہیں غرق کر دے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی۔ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ زمین پر شہد کا ایک قطرہ گرا ہوا تھا، ایک چونٹی آئی، توجہ ہے، ایک چونٹی آئی اور دور سے چکھا تھوڑا سا، اور چونٹی کی لالچ یہ ہے میٹھا کہیں پر بھی دکھے وہ دور سے بھی سفر کر کے آ جائے گی، پتہ نہیں اس کو کہاں سے بو آتی ہے لیکن آتی۔ شہد کے قطرے کو تھوڑا سا چوسا، پھر گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹ آئی، اور تھوڑا لیٹو، پھر آئی، پھر چوسا، پھر تھوڑی دور گئی، پھر پیٹ نہیں بھرا، شہد کا اور قطرہ۔ اس نے یہ سوچا ادھر سے تھوڑا چکھوں، ادھر سے تھوڑا چکھوں، وہ قطرے کے چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا چکھتی رہی لیکن ہرس گئی نہیں۔ پھر چونٹی نے یہ سوچا یہ ایک سائیڈ کا مزہ ایسا ہے، میٹھا ہے، بیچ شہد کے قطرے کے اندر پتہ نہیں اور مزہ ہوگا، تو وہ شہد کے اس قطرے کے اوپر چڑھتی ہے۔ شہد کے اندر چپچپاہٹ ہوتی ہے، گم ہوتا ہے، معلوم ہے آپ سب کو۔ اوپر چڑھ کر کے وہ سوچی کہ بیچ کا مزہ لوں، لیکن جب اوپر گئی تو اس کے سارے پیر چپک گئے، ہاتھ و پیر چپک گئے، منہ بھی شہد کے قطرے سے چپک گیا، اور وہاں وہ پھڑپھڑاتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی شہد کے قطرے میں اس کی موت ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی دنیا دار کا حال ہے، پہلے سوچتا ہے تھوڑا سا کما لوں، پھر سوچتا ہے ادھر سے کما لوں، ادھر سے کما لوں، ادھر سے لے لوں، سب جگہ سے کمانے کے بعد پھر سوچتا ہے وہاں کا حال کیا ہوگا، بڑے بڑے لوگ جہاں بیٹھتے ہیں کلبوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں بڑے بڑے پارٹیوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں گھس جاتا ہے۔ جب بیچ میں جاتا ہے تو اس کی موت آتی ہے، اسی دنیا میں وہ ڈوب کر فنا ہو جاتا ہے۔ اے مسلمان تم ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا غلبہ رکھو، اللہ اس دنیا کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مال آئے بہت اچھی بات ہے، لیکن عثمان ابن عفان جیسا آئے۔ ایک بار میں جو 1 ارب 16 کروڑ درہم کی جو ویلیو بتا رہا ہوں وہ بھی اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اونٹوں کا بھی حساب نہیں ہوا، اونٹوں کا حساب ابھی نہیں ہوا ہے۔ 3000 اونٹ دیے، یہ ایک ہی بار نہیں، زندگی میں کئی مرتبہ دے چکے، کئی مرتبہ دے چکے۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر، پانی کا کوئی کنواں میٹھا لوگوں کو میسر نہیں تھا، ایک تھا وہ یہودی کے پاس تھا، وہ پانی بیچتا تھا، پیسوں سے بیچتا تھا، اور اس کے لیے صحابہ کو دقت ہوتی تھی۔ حضور نے اعلان فرمایا ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے۔ اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ عثمان ابن عفان آئے، اس یہودی سے ڈیلنگ کی، بیچتا ہے تو اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔ وہ روز کے پیسے آ رہے تھے، روز کے پیسے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شراکت داری کی، پارٹنرشپ میں، کہا ایسا ہے میں بھی انویسٹ کرتا ہوں اس میں، ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں 12,000 درہم ہے، ایک روایت میں 35,000 درہم، 35,000 درہم دے کر صرف پارٹنرشپ لی اس کنویں کی کہ ایک دن یہودی بیچے گا پانی، ایک دن حضرت عثمان۔ لیکن اس کے ساتھ ڈیلنگ ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنی باری کے دن اعلان کر دیا پورے مدینے والے جسے جتنا پانی چاہے لے جا سکتا، فری میں، کوئی چارج نہیں، فری میں لے کر کے جاؤ۔ ہماری گورنمنٹ بھی ہم سے فری میں پانی نہیں دیتی، ٹیکس لے کر کے بھی۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مفت میں مدینے والوں کو پانی دی۔ دوسرے دن یہودی مکھیاں مارتا بیٹھتا تھا، کون آئے گا پانی خریدنے، کون آئے گا؟ پہلے دن مفت میں مل رہا ہے، دوسرے دن پیسہ دے کر کون لے گا؟ نہیں آتے، کوئی نہیں آتے تھے۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑی ڈیلنگ کر لی، بہت بڑی ڈیلنگ کر لی، اور اس کے بعد آیا حضرت عثمان کو، ظاہر سے بات ہے 12,000 درہم میں پارٹنرشپ کیا تھا تو یہ لالچ میں آیا، کیا عثمان اب میں بیچ دیتا ہوں، باقی کا کنواں بھی تم ہی لے لو، جب تم کو بانٹنا ہی ہے تو لے لو۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، پارٹنرشپ ہی اچھی ہے، اب مجھے خریدنا نہیں ہے، ایک دن تو چلا ایک دن میں چلاؤں گا۔ بات یہاں تک آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا اور بہت مختصر سی قیمت اسے دے کر کے باقی پورا کنواں خرید لیا۔ خرید کر کے مالک بنے نہیں رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔
اس کنویں کو وقف کیا بیر روما، اور وہ کنواں آج بھی مدینے میں موجود ہے۔ آج بھی میٹھے پانی کا وہ کنواں، اسی بغیچے میں ہم جاتے ہیں، الحمدللہ میلاد رسول بھی کرتے ہیں۔ بیر عثمان کے نام سے مدینے میں ایک پورا محلہ ہے، پورا محلہ ہے، وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور پانی ویسا ہی ہے، اس لیے کہ اس میں عثمان غنی کا اخلاص موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اس کنویں کو مدینے والوں کے لیے وقف کیا۔ اتنا ہی نہیں، یہ سخاوت کو اگر کیلکولیشن میں بیٹھے ہیں، آج کے زمانے میں شاید دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بھی کہیں کسی جگہ اتنا دان نہیں کیا ہوگا، اتنا ڈونیٹ نہیں کیا ہوگا، کسی کی چیریٹیبل ٹرسٹ ہوگی بھی، کھائے تو بہت ہوں گے لیکن دیے نہیں ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلافت صدیق اکبر کے زمانے میں مدینے والوں پر قحط پڑ گیا، مال نہیں تھا، دکانوں میں مال نہیں، مارکیٹ میں مال نہیں۔ اچانک ملک شام سے ایک قافلہ آیا۔ یہودی کیا کرتے تھے، کچھ منافق کیا کرتے تھے، مال باہر جا کر کے خرید لیتے تھے اور مسلمانوں کو ڈبل ٹبل یعنی پیسوں میں بیچتے تھے۔ آج بھی جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ قحط کے دنوں میں شکر کو اندر کر دیا، چاول کو دبا کر کے رکھ دیا، احتکار، یہ حرام ہے۔ جب سب دکانوں میں سے مال ختم ہو جائے تو 50 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچنے کے لیے نکال رہا۔ یہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ استحصال کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ مال ختم ہو گیا تھا، قافلہ تجارت کا آیا تو جو پیسے والے لوگ تھے وہ صبح صبح قافلے کے پاس گئے مال خریدنے کے لیے، لیکن ان کو دھوکہ ہو گیا۔ اس دن دیکھا کہ رات کے وقت ہی کوئی تاجر پورے مال کو خرید کر جا چکا تھا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، ملک شام والوں سے پوچھے قافلہ آیا، صبح بھی نہیں ہوئی، کس کے ہاتھ میں تم نے بیچ دیا؟ کہا کل رات عثمان غنی آئے تھے، سب خرید کے لے جا چکے۔ پوری تجارت کا قافلہ لے کر کے گئے۔ یہ سارے مالدار آئے دوڑے دوڑے کہ عثمان سے ڈیلنگ کر لیں گے، یقیناً وہ بھی نفع کے لیے کیے ہوں گے، بڑے تاجر آدمی۔ صبح آئے حضرت عثمان غنی کے دولت قدے پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ روایت میں ہے صرف چادر اپنے جسم پر ڈالے ہوئے تھے، ایک تہبند تھی۔ پوچھا کیوں آئے؟ کہا سنا ہے مال تجارت پورا تم نے لے لیا ہے، ایک کام کرو ہمارے ہاتھ میں بیچ دو، فائدہ رکھ کر کے بیچو۔ آپ نے کہا کتنا فائدہ دو گے، کتنا نفع دو گے؟ چلو بیچتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا اگر تم نے 10 میں لیا ہے تو ہم 11 میں لے لیں۔ کہا اور بڑھاؤ۔ کہا نہیں 12 دے دیں گے، 10 میں اگر تم نے خریدا ہے تو ہم 12 دے دیں گے۔ کہا اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا 13 لے لو۔ کہا نہیں اور 14 لے لو۔ کہا اور؟ کہا نہیں ہم 15 دے دیں گے، 10 میں تم نے خریدا ہے ہم 15 میں لے لیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہ، اتنا فائدے میں نہیں بیچوں گا، جاؤ اور سوچو۔ کہا پورے مدینے میں اتنے بڑے فائدے پر کون خریدے گا؟ تو حضرت عثمان کے بعد وہ آئے تھوڑی دیر کے بعد ڈبل میں خریدنے کے لیے، 10 میں لیو 20 میں دے دو، لاکھ میں خریدے ہوں گے 2 لاکھ میں ہم کو دے دینا۔ حضرت عثمان نے کہا اور بڑھاؤ، مجھے اور نفع چاہیے، میں اتنے میں نہیں بیچوں گا، اور نفع، اتنا بڑا میں انویسٹ کیا ہوں تو اور چاہیے۔ وہ سارے گھبرا گئے، عثمان کیسا تاجر ہے، اتنا بڑا نفع۔ حضرت عثمان کہنے لگے تم مجھ سے اتنے بڑے فائدے میں خرید رہے ہو، اتنا نفع دے کر خرید رہے ہو، کرو گے کیا؟ انہی مسلمانوں کے ہاتھ میں بیچو گے نا مدینے میں جا کر کے۔ کہا حضرت عثمان غنی نے جاؤ اور سوچ کر کے آؤ، کل آنا، مجھے یہ ڈبل بھی نہیں اور زیادہ بڑھ کر کے چاہیے۔ ایک روایت میں انہوں نے 5 گنا تک بڑھا دیا، حضرت عثمان بیچنے کو منع کی۔ دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صبح آئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ اعلان کیا اے صدیق اکبر، تجارت کے مال میں غلہ، اناج، ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ مسجد نبوی سے اعلان کر دیں مدینے میں جس کو ضرورت ہے سب وہ لے کر کے جا سکتا ہے، سب لے کر کے جائیں۔ شام تک وہ پورا مال تجارت مدینے والوں میں بٹ کر ختم بھی ہو چکا۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا 1000 درہم کا ہے نا، جنگ تبوک میں 1000 درہم دان کیے تھے نا، یہ جو مال انہوں نے خریدا تھا وہ تقریباً 70,000 درہم کا تھا، 70,000 درہم کا مال خریدا تھا، تقسیم کر دیا۔
اب وہ پریشان منافقین آئے، وہ یہودی تاجر، عثمان بیچ آئے، ہم نے سنا ہے کہ تم کہا ہاں بیچ آئے، کتنے فائدے میں؟ ہم تو ڈبل دے رہے تھے، ٹرپل دے رہے تھے، 5 گنا زیادہ کر کے ہم دے رہے تھے، کتنے میں بیچ آئے؟ کہا تم سب کی حیثیت ہی نہیں تھی میرے مال کی خریدنے کی۔ کہا اس سے بڑھ کر کے کون تم سے خریدے گا؟ کہا میرا اللہ خریدے گا، میرا رب خریدے گا۔ کہا یہ بھی کیا بات ہوئی؟ کہا اے ظالمو، تم میرے مال کا ڈبل ٹرپل اور 4-5 گنا دینے کی بات کر رہے تھے، جبکہ میرا مولا مجھے 70 گنا زیادہ دے کر خریدا ہے۔ میں نے رب ذوالجلال کے دست قدرت میں میرا پورا مال 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچ آیا ہے، ہمت تو بتاؤ میرے مال کو 70 گنا خریدنے کی۔ کون ہے دنیا میں جو اتنا یقین رکھتا ہو؟ کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں 1 دیا، بدلے میں مولا اسے 70 گنا بڑا کر کے دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اس عثمان غنی کی سخاوت سدا قائم رہے گی۔ آخری بات آپ کی زندگی کی یہ بتاتا ہوں میرے عزیزو، وہ مال ختم ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ جو سب میں بٹتا تھا، کبھی فکر کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ یہاں 3000 درہم دے دیا جنگ میں، وہاں 35,000 کنویں میں خرچہ کر دیا، یہاں 70,000 خربہ میں بانٹ دیا۔ اللہ اللہ، مال تھا بھی کتنا ہی، کتنا تھا آپ کے پاس؟ کہاں ان کو یہ فرق تھا کہ نہیں کہ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی عثمان غنی کے پاس کئی لوگ آتے تھے جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہوتے، شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے گھروں کے مال و اسباب بھی حضرت عثمان غنی دیتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات میں آج آپ کو بتاؤں، اس زمانے کو بیتے ہوئے کتنے سال گزرے ہیں؟ اس زمانے کو گزرے ہوئے 14 صدیاں ہو گئی، 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی مدینہ طیبہ کی میونسپلٹی کا خرچہ حضرت عثمان غنی کے مال سے ہوتا، آج بھی ان کا بینک بیلنس آج بھی موجود ہے، ان کے نام سے آج بھی فنڈ باقی ہے، یہ کبھی ختم نہ ہوگا، اس لیے کہ میرے مولا نے ان کو وعدہ فرمایا۔ اے میرے عزیزو، مال سے چپک کے بیٹھنا، یہ مال تمہیں ہلاکت میں لے جاتا ہے، اور جس مال کو اللہ کے حوالے کیا وہ تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا ہے، تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ لیکن مال آ جائے تو چربی بھی نہیں آنی چاہیے، یاد رکھنا، کہیں دے دیا اور کہا یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ جھمر میں نے لگایا، یہ لائٹ میں نے لگایا، یہ چیزیں بھی تمہیں غارت کر دیں گی، برباد کر دیں گی، تباہ کر دیں گی۔ قرآن کی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان نہیں جتاتے، ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے، ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے۔ یہ تو جو واقعات ہمیں معلوم پڑے وہ میں نے بیان کیا۔ عثمان غنی نے بغیر بتائے پتہ نہیں اللہ کی راہ میں کتنا دیا ہو، کتنا دیا ہو، لیکن مال کا خرچ کیسے کرتے تھے جانتے ہیں؟ مال کا خرچ ایسے نہیں کہ پیسے بہت ہیں تو اڑائیں، یہاں پر بھی چاہیں وہاں پہ بھی جائیں، بچوں کو جو من میں آئے وہ سب کھلا دیں۔ مالداروں کی آج طبیعت ایسی بن گئی نا۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو غریبوں کی صفوں میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے، نہیں ہمارا سٹیٹس الگ ہے، ہم کو ہمارے مال الگ ہے، دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری کمیونٹی الگ ہے۔ تم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو، 1 منٹ کا وقت لگے گا مولا تمہیں فقیر بنا دے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ آج مال ہے تو میری کمیونٹی الگ ہے، میں ہائی لیول کے لوگوں میں چلتا پھرتا ہوں، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آتی، ایک عالم دین نے کہا تھا، دعوت میں وہ شادی میں گئے تھے تو بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے، کھانا لگ چکا تھا، لیکن اس مولانا صاحب کو بغل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا حضرت آپ تھوڑا سا اٹھیں، یہاں آئیں، ہم آپ کا دسترخوان الگ لگائیں۔ اتنا ان کو ہرٹ فیل ہوا، بعد میں وہ کہنے لگے کہ وہ ہنسی کر کے ٹھٹے مار کر کے بعد میں کہہ رہے تھے جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جن پر مال کی چربی چڑھی ہوئی تھی کہ کہیں لوگ ہم کو بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ مولویوں کی طرح ہی آدمی ہے، دسترخوان پر بیٹھنے کو وہ عیب سمجھ کر کے شادی کی دعوت میں ان کو اٹھا کر الگ کیے ہیں۔ یہ ساری چربی پگھل جائے گی جس دن تمہیں فرشتے آگ سے داغیں گے، تمہارا یہ مال قبر میں اور حشر میں توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، اس دن یاد آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آئے ہیں شادی کا خرچہ پوچھنے کے لیے، حضور نے چٹھی دے کر کے بھیج دی، عثمان کے پاس جاؤ جتنا چاہیے لے لینا۔ وہ آئے لیکن وہاں معاملہ الگ تھا، حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو چلا رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، چراغ میں اس نے بتی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا،
ظاہر سی بات ہے بتی لمبی کرو گے تیل جلدی جل جائے گا. وہ ڈانٹ رہے تھے اتنا تیل خرچہ کر رہا ہے ایک چراغ میں. وہ صحابی باہر سے ہی سوچ کر کے باہر واپس پلٹ گئے, جو چراغ میں تیل زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہا ہوں میری شادی کا خرچہ کہاں دے گا. چلے گئے. حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھا تھا, وہ دوسرے دن پھر آئے. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ڈانٹ رہے تھے خادم کو, دال میں نمک بہت ڈال دیا تھا کہ اتنا نمک کیوں ڈال, نمک کی قیمت کیا ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے تھے, وہ پھر آج جانے لگے. یہ دینے والے لوگوں میں سے نہیں لگ رہے ہیں, شادی کا خرچہ بڑا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی نے ان کو روک لیا, 2 دن سے آ رہے ہو جا رہے ہو کچھ بتا نہیں رہے ہو. انہوں نے کہا میں آیا تو تھا اپنی شادی کے اخراجات مانگنے کے لیے, 2 دن سے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, ہمت نہیں ہوئی. حضرت عثمان غنی نے کہا اے صاحب رسول تو نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی نے تجھے بھیجا ہے, اللہ کے رسول نے تجھے بھیجا ہے, میرا مال انہی کے لیے ہے, جتنا چاہے لے جا. رہی بات میری ڈانٹنے کی, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کل قیامت میں مولا مجھے اس چراغ کا حساب پوچھ لے کہ تجھے اتنی روشنی کی ضرورت نہیں تھی, اتنا کیوں جلایا, میں کہاں سے حساب دے پاؤں گا. مجھے نمک اتنا ہی چاہیے تھا, میں نے زیادہ استعمال کر لیا, وہ حساب میں کیسے دے پاؤں گا. میں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حساب سے ڈر کر کے اس کو تمیز سکھا رہا ہوں. تم کو نہ دینے کی بات نہیں. وہ مالدار سبق حاصل کریں جو بے دریغ اپنے مال کو عیاشیوں میں اڑاتے ہیں, بغیر ضرورت کے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, قیامت کے دن پوچھا جائے گا, اس مال کا حساب ہوگا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو ناحق خرچہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. 15ویں پارے میں یہ آیت آئی, وہ شیطان کے بھائی ہیں, فضول خرچی کرنے والے. آج بچوں کو بھی یہ تمیز سکھاؤ میرے عزیزو, ہر خواہش پوری کرنا تم پر واجب نہیں ہے. بچہ آج تم سے چھوٹا کھلونا مانگا, کل تھوڑا میڈیم والا, پھر اس کے بعد بڑا والا, اور تم اس کی خواہشات پوری کرتے چلے گئے. در حقیقت تم اس سے محبت نہیں کر رہے ہو, اس کے اندر زہر ڈال رہے ہو. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں خود تربیت کے طور پر کبھی کبھار صرف کھجور کھانے کا حکم دیا جاتا تھا. کھانا کچھ بھی نہ بنائیں, کچن بند کریں, سارے لوگوں کو صرف کھجور کھائیں, یا یہ جو چرمرے ہوتے ہیں اس پر گزارا کریں. ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں, مال نہیں ہے, صرف اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بھی اللہ پسند کرتا ہے. اچھے لباس بھی پہنو, لیکن کبھی کبھار پیبند والا لباس بھی پہن لو. سادگی کو بھی کبھی کبھار اختیار کرو. اللہ نے اگر دیا ہے عمدہ سے عمدہ لباس پہنو اور اس کی نعمتوں کا اظہار کرو, لیکن کبھی کبھار قناعت کو بھی پسند کرو, جو حضرت عثمان غنی کی زندگی ہے. تنہائی میں ہو تو عام لباس بھی پہنو, اکیلے میں ہو تو عام غذا بھی کھاؤ. کبھی کبھار گھر میں دال روٹی بھی کھا لیا کرو, چٹنی روٹی بھی کھا لیا کرو. ایسا اپنے حلق کو نہ بناؤ کہ اس پہ سے کوئی بغیر گوشت کے اترتا ہی نہیں. یہ مزاج نہ بناؤ. کبھی ایسا ہو گیا زندگی میں برے دن آ گئے تو پھر تمہاری وہ عادتیں تمہیں ڈاکو بنا دیں گی, چور بنائیں گی, لٹیرا بنا دیں گی, کہیں سے لوٹ کر کے لاؤ گے اور اپنی زبان کے چٹخارے حاصل کرو گے. اس لیے زندگی گزارنے کے طریقے سیدنا عثمان غنی کی زندگی سے ملتے ہیں. بہرحال وقت